دل میں رہتے ہوئے لوگوں نے نثار بڑی بے رحمی سے برباد کیا۔ تھینک یو۔ بعض لوگ بڑے بے رحم ہوتے ہیں جس کو آپ اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں، لیکن وہ دل میں رہنے کے قابل ہی نہیں ہوتے۔ کہتے ہیں نا، دل کا دروازہ ہر کسی کے لیے نہیں کھولنا چاہیے، کیونکہ بعض لوگ بچوں کی طرح ہوتے ہیں، دستک دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ تو احتیاط سے زندگی گزارنی چاہیے۔ کسی نے میسج کیا تھا کہ سر کیا کسی کو بلایا جا سکتا ہے؟ محبت ہو گئی پھر اس کے بعد جو ہے بریک اپ ہوتا ہے نا، تو کیا کسی کو بلایا جا سکتا ہے؟ تو ہاں، ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کے ساتھ ریلیشن میں ہو، محبت میں ہو اور وہ تعلق ختم ہو جائے تو محبت کی مدت 18 منتھ ہوتی ہے۔ کتنی؟ 18 منتھ، یاد رکھ لینا، شاید آپ کو پتہ نہیں ہوگا۔ 18 منتھ جو ہے محبت کی مدت ہوتی ہے، یعنی 18 منتھ ہو جائے تو محبت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ پاگل پن ہوتا ہے، یا ضد ہوتی ہے، انا ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں میری محبت تو ختم نہیں ہوئی ہے، بعض لوگ تو میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ وہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ نہیں اس کے بعد میں شادی نہیں کروں گا، تو آپ جانتے ہیں ضدی ہوتے ہیں، اپنی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں۔ پر ختم ہوتی ہے 18 منتھ تک ختم ہو جاتی ہے محبت۔ اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بعض لوگ تو اسی 18 منتھ کے دوران اس سے پہلے ہی موبائل میں جاتے ہیں، نمبر ان بلاک کرتے ہیں، پھر میسج کرتے ہیں، کہتے ہیں آن لائن ہے کہ آن لائن نہیں ہے، پھر جو ہے پکچر سینڈ کرتے ہیں، وہ ایموجی جیسے آپ کہتے ہیں پکچر چھوٹا سا وہ سینڈ کرتے ہیں، ریسیو کیا، ہاں اب موڈ کیسا ہے، کس کے ساتھ بزی ہے۔ بعض اوقات تو ٹرائی بھی کر دیتے ہیں، محبت ختم ہونے کے بعد ٹرائی بھی کر دیتے ہیں۔ تو یہ اپنے اندرونی جسم میں اپنے آپ کو شرمندہ کرنا ہے۔ جب آپ کو کوئی چھوڑ دے اور اس کے بعد بھی آپ اس کو بار بار چیک کر رہے ہیں تو یہ اپنے آپ کو جو ہے آپ کمزور ثابت کر رہے ہو، آپ اندرونی لحاظ سے کمزور ہیں، یعنی آپ محبت کے قابل تھے ہی نہیں۔ اگر خود کو محبت کے قابل سمجھتے ہو تو اب بریک اپ آ گیا تو اس کو بھولنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو بھولنے کا طریقہ یہ ہے کہ کس طرح آپ بلا سکو اس کو۔ اندرونی لحاظ سے مضبوط ہو جاؤ، نہ کوئی میسج، نہ جو ہے واٹس ایپ میں جانا، ان بلاک سسٹم، نو، ختم سب کچھ۔ اس کی یادیں، سب کچھ جو کچھ آپ کے ساتھ پڑے ہیں اس کو جو ہے جلا دو، تصاویر وغیرہ جو ہیں، جو کچھ بھی ہیں وہ سب کو جلا دو، اس سے ریلیٹڈ جو کچھ بھی ہے وہ جلا دو، ختم ہو جائے گا۔ وہ ختم ہو گیا، پھر اس کے بعد جو ہے اس کے فرینڈ سے، اس کے ریلیٹیو سے، جو رشتہ دار ہوتے ہیں، پہلے جو آپ کا واسطہ رابطہ ہوتا تھا اس کو بھی بلاک کر دے، اس سے بھی جو ہے وہ لنک و رشتہ ختم کر دے، تاکہ وہ آپ کو غم نہ دے، دکھ نہ دے، کیونکہ یہ آپ کی کمزوری کا سبب بنتا ہے جو آپ کو ذہنی طور پہ کمزور بنا دیتا ہے۔ تو برائے مہربانی اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ لوگ ہیں اس کو بھی جو ہے آپ بلاک کر دے، ختم کر دے، تب جو ہے آہستہ آہستہ وہ بھولنے کے قابل ہو جائے گا۔ ایک یہ کہ اس کا کسی سے اس کے بارے میں پوچھنا نہیں کہ وہ کیسا ہے، کس کے ساتھ ہے، اب کیا کر رہا ہے، اب کیسے کپڑے پہنے ہیں اس نے، یہ سب کچھ جو ہے ایک بکواس ہوتا ہے۔ بس چھوڑ دیا تو یہ آپ پہ خدا کی رحم ہے کہ آپ ایک کمینے انسان سے بچ گئے۔ اس کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ زندگی کیسی گزارنی ہے۔ اگر آپ اندرونی لحاظ سے مضبوط انسان ہے، اگر کمزور ہے تو برائے مہربانی یہ بہت مشکل ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات انسان نشے کی ٹیبلٹ بھی شروع کر دیتے ہیں، اسے نیند نہیں آتی، کیونکہ وہ کسی کی یادوں کو اپنی اندرونی دنیا میں، اپنے احساس کے دائرے میں اس کو ہر چیز پہ اتنا سوار کر دیتے ہیں کہ اس کو پھر بلانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اندرونی لحاظ سے ایک دیان بناؤ، جس طرح خیال رکھنا ہوتا ہے، نظر رکھنا ہوتا ہے، اپنا ایک دائرہ بناؤ اندرونی جسم میں، اس دائرے میں جو ہے یہ اصول قائم کر لو کہ اس دائرے سے اس کے مطابق کوئی بھی خیال نہیں آئے گا، نہ اس دائرے سے کوئی خیال اس کے پاس جائے گا۔ بس یہ دائرہ ہے، اسی دائرے میں میں خوش ہوں، اگر اسی دائرے سے آپ نکل گئے تو تب پھر سے جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ تو اسے جو ہے دوبارہ شروع کرنے سے اپنے آپ کو بچا لو کہ وہ شروع نہ ہو جائے دوبارہ، اسی دائرے میں آپ رہیں۔
نظر رکھو اپنے خیالات پہ، اپنے خیالات کو باؤنڈ کر دو، اسے فری مت بناؤ۔ اپنے خیالات کو یہ سوچ اگر آپ فری بنا لیں تو وہ بار بار جائے گا اور آپ کے لیے کیا لائے گا؟ وہی دکھ، درد اور غم۔ بس خود کو جو ہے خود کی ویلیو بنا لو، خود کی ویلیو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اسے بھی پیدا کیا ہے، اسے جب میری ضرورت نہیں ہے تو میں کیوں اس کے پیچھے بھاگوں؟ بھاگنا جو ہے کتوں کا کام ہے، کسی کے پیچھے بھاگنا، کسی چیز کے پیچھے بھاگنا۔ ہمیشہ گاڑیوں کے پیچھے بھی کتے بھاگتے ہیں، لوگوں کے پیچھے بھی کتے بھاگتے ہیں، تو آپ کتے نہیں ہیں۔ میں نے مین جو ہے یہ مین از دا کران آف کریشن، انسان اشرف المخلوقات ہیں۔ اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے آپ کو کسی کے پیچھے بھاگنا نہیں چاہیے۔ آپ کمپلیٹ ہیں، خوبصورت آنکھیں ہیں، خوبصورت چہرہ ہے، زبردست سٹائل ہے، تو آپ اس سٹائل کو کسی کے پیچھے آپ گوا رہے ہیں، اس طرح مت کر لینا۔ خود کو بچا لو ان لوگوں سے جس کی محبت ایک دکھاوا ہوتا ہے، اس دکھاوے کے پیچھے اپنی پوری زندگی برباد مت کرو، تو تب آپ ریلیکس ہو جاؤ گے۔ اور اگر بار بار اسی چیپٹر میں جاؤ گے، بار بار اسی کتابوں میں جاؤ گے، تو اسی کتابوں سے وہی پرانے تعریف آپ کو ملیں گے، وہی ڈیفینیشن میں آپ کی زندگی گزرے گی، وہی ایگزام دوبارہ ہوگا۔ ہاں یہ بھی ضروری ہے، بعض اوقات یہ محبت ایک بیماری ہوتی ہے، ایک بیماری ہوتی ہے، جس طرح انسان کو بخار ہوتا ہے تو وہ بھی تھوڑے دیر بعد جو ہے اتر جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ محبت بھی اتر جاتی ہے، لیکن بعض اوقات شکلیں بدل لیتی ہے۔ یہ بیماری لگتی ہے، دوبارہ ہوتی ہے۔ محبت کے بعد محبت ممکن ہے پراز، محبت کے بعد محبت ممکن ہے پراز، مگر ٹوٹ کے چاہا صرف ایک بار ہوتا ہے۔ بعض اوقات نادانی ہوتی ہے جس میں ہمدردی کو انسان محبت سمجھتے ہیں۔ کس طرح ہمدردی کو؟ بعض اوقات لڑکیوں سے کچھ گر جائے یا لڑکوں سے کچھ گر جائے تو لڑکی اس کے لیے اٹھاتا ہے اور دیتا ہے کہ یہ لے لو، یہ آپ سے گر گیا، یا لڑکی سے کچھ گر گیا اور لڑکے نے اٹھا لیا کہ یہ لے لو، آپ سے کچھ گر گیا، تو پھر اسی گرتے ہوئے چیز کے بعد جو ہے اس ہمدردی کو انسان محبت سمجھ لیتے ہیں۔ جس سٹاپ پہ، چاہے بس سٹاپ ہو یا یونیورسٹی کا گیٹ ہو یا کالج کا گیٹ ہو، اسی میں آپ نے یا کرسی کے نیچے آپ نے کسی چیز کو، بال پوائنٹ کو یا کسی پیج کو اٹھا لیا کہ یہ آپ سے گر گیا، آپ نے دیا، تو آپ دوبارہ اسی مرحلے کا، اسی مومنٹ کا انتظار کرو گے، تو وہ آپ کی عادت بن جائے گی، جسے سب سے بیوقوفی والا حرکت کہتے ہیں۔ اور اسی بیوقوفی والی حرکت کو ہم محبت سمجھ بیٹھتے ہیں، وہ محبت نہیں ہوتی۔ برائے مہربانی ہمدردی اور محبت میں پہچان کر لو کہ محبت کیا ہوتی ہے اور ہمدردی کیا ہوتی ہے۔